بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود مبارکہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج ایک اور دن ہے، ایک نیا دن ہے، اور زندگی کا ایک اور دن ہمارا کم ہو گیا ہے، ہماری زندگی سے ختم ہو گیا ہے۔ اور ہر روز جو ہم صبح اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نیا دن منتظر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جینے کے لیے زندگی دے دی ہے اور ایک اور دن دیا ہے۔ تو ہر دن ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ زندگی کا ہر فیصلہ جو ہے نا ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے، اور اہم ہوتا ہے۔ زندگی بنانے یا بگاڑنے کا معاملہ جو ہے نا ہمارے اپنے اختیار میں بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ زندگی کا ہر فیصلہ اہم ہے۔ تو دنیا کا سب سے آسان کام جو ہے نا یہ ہے اپنی محرومی اور ناکامی کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دینا۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری یہ خود نہیں لیتے، یعنی اپنے اوپر نہیں ڈالنے دیتے اور اپنے اوپر آنے بھی نہیں دیتے کوئی بات۔ جب بھی کوئی بھی بات ہو، کوئی اہم فیصلہ ہو یا کچھ بھی ہو، تو جب بھی ناکامی ہو تو ناکامی کی صورت میں وہ ذمہ داری جو ہے نا وہ اپنے اوپر نہیں ڈالتے بلکہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اور یہ سب سے آسان کام بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں دراصل مظلوم بننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ زمانے کی ناقدری کا گلہ کرنا، ہر وقت گلہ کرتے ہیں لوگ، اور اسی طرح ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں اپنے حالات کا۔ اور یہ چونکہ کرنا آسان کام ہوتا ہے نا کہ زمانے کا گلہ کرنا، حالات کا رونا کہ آج کل حالات تو بڑے خراب ہیں اور آج پتہ نہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ اسی طرح اپنے خاندان، اپنے والدین اور اپنے ماحول کو بھی وہ قصوروار سمجھتے رہتے ہیں، اور یہ چونکہ آسان ہوتا ہے ایسا کرنا، تو ہم روزانہ کئی فیصلے کرتے ہیں۔ کچھ چھوٹے فیصلے بھی کرتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہی فیصلے یعنی چوائسز ہماری زندگی سنوارتے بھی ہیں یا بگاڑتے بھی ہیں۔ زیادہ تر لوگ زندگی کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرتے، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے نا کہ وہ ذمہ داری خود قبول نہیں کرتے۔ اور یہ کیوں نہیں ہوتا، یعنی ایسا وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کی ذہنی پروگرامنگ ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ انہیں اپنا اختیار کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ وہ خود کو بے بس اور مجبور سمجھتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ تو ہیں کہ زندگی کی جو ذمہ داری قبول نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو قبول بھی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ زندگی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں وہ اپنی سوچوں کو، اپنی عادتوں کو اور اپنے رویوں، ان سب کا تجزیہ بھی کرتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے فیصلے وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ نظام قدرت ان کی مدد کرے گا۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں بھی لاتے رہتے ہیں، یعنی تبدیلیاں لاتے ہیں لیکن منفی نہیں، مثبت۔ اور اپنی خوشیوں، اپنی صحت اور خوشحالی اور کامیابیوں کے خزانوں میں بھی اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ انہیں فوائد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا مثبت سوچوں کے۔ انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ وہ اپنے رد عمل کا انتخاب خود کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت رکھی ہے کہ وہ اپنے رد عمل کا انتخاب خود کر سکتا ہے، اور اس انتخاب سے اپنی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ تو زندگی میں کئی چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن بے شمار چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا جنہیں ہم خود کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول سے باہر ہو، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، اور ان پر ہم اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں، اور ان سے ہم بہتر نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے اب یہاں دیکھیں، کہیں پر ہمارا تو کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جس میں ہمارا بالکل اختیار نہیں ہوتا، کہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، جیسے پیدا ہونا ہمارا انتخاب نہیں تھا یا نہیں ہوتا، لیکن زندگی ہمیں انتخاب کرنے کے لیے بے شمار مواقع بھی دیتی ہے۔ ہم اپنے کردار اور شخصیت کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔
ہم اپنے اصول اور اقدار خود منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیسا رویہ ہم نے اپنانا ہے دوسروں کے ساتھ، ہم اس کا فیصلہ کرنے میں بھی آزاد ہوتے ہیں۔ کوئی ہم پر پریشر تھوڑی ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی ذہنی، روحانی اور جذباتی زندگی کی نشو و نما کے بارے میں خود فیصلے کر سکتے ہیں۔ ہم بے مقصد اور آوارہ زندگی کا انتخاب چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اور کوئی مطلب اس کا پیٹرن نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، بس ایسے زندگی ہم گزارتے رہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو اپنے سامنے ایک بہترین اور اعلیٰ مقصد بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ہم ایک اعلیٰ مقصد بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے کہ ہم جو کچھ بننے کے اہل ہیں اس سے کم بھی بن سکتے ہیں، اور وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں جس کا ہمیں اہل بنایا گیا ہے۔ جب آپ زندگی کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بڑے تمام فیصلوں میں محتاط ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان خود ذمہ داری قبول کرتا ہے نا کسی بھی کام کی، کسی بھی چیز کی، تو وہ زیادہ محتاط ہوتا ہے، فیصلہ کرنے میں محتاط ہوتا ہے، اور آپ کا یقین یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام فیصلے آپ کی زندگی پر اثر بھی ڈالیں گے۔ ہر فیصلہ آپ کے زندگی کو، یعنی آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے مواقع آپ کو ضرور دیتا ہے۔ تو چھوٹے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اہم ہوتے ہیں، ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ تو در حقیقت یہ فیصلے بھی اہم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ زندگی میں بہت کم لوگ رک کر یہ سوچتے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے فیصلے کیسے اپنے اثرات دکھاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں اور ان پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اور جرأت مندی کے ساتھ زندگی کی ذمہ داریوں کو قبول کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سے فیصلے ہوتے ہیں اور کب کب کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ ٹائم آپ کا کیسے لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ اور نمبر 2، کیا آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ آج کل کتابیں پڑھنے کا چونکہ رواج ہی نہیں ہے نا، لوگ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ کتابیں سنتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کتنا مسکراتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے۔ اور کسی چیلنج کا سامنا ہو تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیں گے نا ہم کہ اگر کسی چیلنج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے تو اس وقت ہمارے احساسات کیا ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم کتنا ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل پر کتنا ہم وقت گزارتے ہیں، اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا موبائل پر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے مشاغل کیا ہیں، کیا آپ ضرورت سے زیادہ بحث کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر بات پر بحث کرنے کی، تو کیا دیکھنا ہے کہ کیا آپ ضرورت سے زیادہ بحث کرتے ہیں۔ ضرورت کی کوئی چیز، یعنی یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ضرورت کی کوئی چیز خراب ہو جائے تو کتنے عرصے بعد اسے ٹھیک کراتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اہم بات ہے کہ ہماری روزمرہ ضروریات میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے، تو اس چیز وہ اگر خراب ہو جائے تو اس کو ہم کب ٹھیک کراتے ہیں، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے اسے ٹھیک کرانے میں، اور رات کو کتنی دیر تک ہم جاگتے رہتے ہیں، اور آپ کی ذہنی توجہ کیسی ہے یہ بھی دیکھنا ہے نا۔ کیا آپ لیڈر بھی بنتے ہیں یا محض پیروی کرتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں یا دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، اور آپ اپنے خاندان کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں۔ کسی کام کے بارے میں آپ کو کتنی بار یاد دہانی کروانی پڑتی ہے، اور جب آپ کسی گفتگو میں شامل ہوں تو عموماً گفتگو پر کون حاوی ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، ان کو دیکھنا ہے ہم نے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو یا کچھ بھی ایسی بات ہو تو کتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اسی طرح کتنا آپ برداشت کرتے ہیں، آپ میں برداشت کتنی ہے، برداشت کی بھی ایک قوت ہوتی ہے، وہ کتنی ہے۔ دوسروں کی تعریف کرنے میں آپ کیسے ہیں، آپ کو کن باتوں پر غصہ آتا ہے، کیا آپ سماجی بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں یا آپ کن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ہم تعریف کرتے ہوتے ہیں نا، کچھ کی تعریف کرنے کو دل نہیں کرتا، تو کن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔
छुट्टी का दिन कैसे गुजारते हैं? छुट्टी का दिन तो आता है ना, हफ्ते में 1 दिन तो लाज़मी होता है। वैसे तो 2 दिन होती है, सैटरडे संडे अक्सर ऐसे लोगों की छुट्टी होती है ऑफिसेज़ में, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, छुट्टी होती है। तो छुट्टी का दिन कैसे गुजारते हैं? और उमूमी रविश यानी ट्रेंड का साथ देना कितना ज़रूरी समझते हैं? कुछ होते हैं ना ट्रेंड सेटर्स होते हैं, और उनका साथ देना कितना ज़रूरी समझते हैं? अपने माजी के मसाइल पर सोचने में कितना वक्त सर्फ करते हैं? कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बैठे रहते हैं सोचों में गुम, चुप करके, किसी से ना बोलना ना कुछ करना, बस अकेले कमरे में बैठ के तो माजी के बारे में सोचना या माजी के मसाइल पर सोचना, उस पर कितना आप वक्त सर्फ करते हैं, करते भी हैं कि नहीं? और कौन से लोग या बातें आपको परेशान कर देती हैं, आप अपसेट हो जाते हैं, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं या लोग हैं जो आपको अपसेट कर देते हैं? क्या आप पुरसुकून रहते हैं? काम से जब वापस घर आते हैं तो उस वक्त आपके एहसासात क्या होते हैं? और कुछ लोग हैं ना, काम से जब वापस आएँ तो खुश भी होते हैं, घर आकर उन्हें खुशी होती है, सुकून एक महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं घर आते हैं तो मतलब घर वालों को ही परेशान कर देते हैं। तो आपके एहसासात क्या होते हैं? और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या रवैया अपनाते हैं? जब गलती हो जाए ना, कुछ लोग तो अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं ना, कुछ लोग अपनी गलती को दूसरों पर डाल देते हैं, दरअसल इस वजह से ऐसे हुआ था, फ़लाँ ने ये काम किया था तो इस वजह से ये गलती हो गई, मुझसे तो नहीं हुई, फ़लाँ की गलती थी। ठीक, जब किसी और से कोई गलती हो जाए तो आपका रवैया क्या होता है? ठीक है, तब भी तो रवैया होता है ना, अच्छा या बुरा कैसा होता है? और इसी तरह रात के वक्त सोने से पहले क्या सोच रहे होते हैं? ठीक है, और आप कितनी तनकीद करते हैं? तनकीद की आदत होती है ना, कुछ लोगों की तनकीद करते होते हैं, हर बात पर तनकीद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते या कम करते हैं। तो आप कितनी करते हैं तनकीद? और आप कितना खुश रहते हैं? कुछ लोग हैं ना जो खुश रहने की जिनको आदत होती है वो रहते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। वो वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं कि अभी तो वक्त नहीं आया खुशी का, तो फिर जब वक्त आएगा तो हम फिर खुश होंगे, फिर हमें मौका मिलेगा। तो ये हालांकि खुशी का वक्त होता है, लेकिन उस वक्त वो खुश नहीं होते, बल्कि वो इंतज़ार में रहते हैं। तो कितना खुश होते हैं, उस खुशी की लिमिट भी तो होती है ना कि कितनी खुशी होती है और कितना खुश होते हैं, कब कब होते हैं, इन मौक़े को याद करना है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसका हमने जायज़ा लेना है। तो हमारे लिए छोटे छोटे फ़ैसले भी अहम होने चाहिए ना, हर फ़ैसला हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का हमें मौका देता है, और हर फ़ैसला जो होता है ना वो अहम होता है और हमारी ज़िंदगी पर वो असर भी डालता है। तो असल में अगर हम देखें ना, हम छोटे छोटे फ़ैसलों को इतनी अहमियत नहीं देते, दरहकीकत ये फ़ैसले ही अहम होते हैं हमारे लिए, छोटे छोटे फ़ैसले। ज़िंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो रुक कर ये सोचते हैं कि उनके छोटे छोटे फ़ैसले कैसे अपने असरात दिखाते हैं। तो ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, पूरी एक लिस्ट आपको दी है, तो हमने ये सारा कुछ देखना है कि किन लोगों की हम तारीफ़ करते हैं, समाजी भलाई के कामों में हम हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते, आम तौर पर हमारा रवैया कैसे होता है, और कौन से लोग हैं जो हमें परेशान करते हैं, हमें अपसेट कर देते हैं, यानी हमारा दिल नहीं करता उनसे मिलने को। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे हमारा दिल भी नहीं करता मिलने को। क्यों? इसलिए कि पहले से हमें पता होता है इनसे मिलकर हमें खुशी तो नहीं होगी, लेकिन हमें परेशानी हो जाएगी। अच्छा, एक तो होती है मुलाकात, कुछ लोगों की मुलाकात से हम अपसेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों से फ़ोन पर बात करके भी हम होते हैं। किसी का अगर फ़ोन आ जाए या कॉल आ जाए किसी की, और हम नंबर देख लें, आजकल तो पता चल जाता है ना, क्योंकि हम नामों के साथ नंबर सेव करते हैं तो नाम आ जाता है फ़लाँ का, तो फ़लाँ का नंबर आ जाए तो
देख कर हमें कैसा महसूस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देख कर हमें खुशी होती है कि अच्छा शुक्र है कि फ़ोन आ गया, हमें वैसे भी बात करनी थी, चलें हम फ़ोन पर बात कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फ़ोन आए तो हम अपसेट हो जाते हैं कि अच्छा ये कैसे आ गया, कैसे उठाएं, क्या बात करें, अगला बंदा क्या कहेगा। तो इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं। तो हमारी पसंद के भी कुछ लोग होते हैं, कुछ हमारी पसंद के नहीं भी होते। तो इसी तरह अपना हर हर चीज़ का जायज़ा लेंगे हम। तो गलतियाँ हमसे हो जाएं तो हमारे रवैये क्या होते हैं, किसी और से कोई गलती हो जाए हमारा क्या रवैया होता है, किसी पर तनकीद हम कितनी करते हैं और किसी की तनकीद को हम कितना बर्दाश्त करते हैं। तो और सबसे अहम चीज़ क्या है कि किन लोगों के साथ वक्त हम गुजारते हैं और किन लोगों के साथ वक्त गुजारना हमें पसंद भी है। और ये सारी आपको मैंने एक लिस्ट दी है, तो आप जायज़ा ज़रूर लीजिएगा। इनमें काफ़ी बातें ऐसी होंगी जो आपसे या हमसे मिलती जुलती होती हैं। तो हमें ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को कबूल करने की आदत होनी चाहिए और मस्बत तब्दीलियाँ लाते रहना चाहिए, क्योंकि यही इन्हीं में हमारी खुशियों का, हमारी सेहत का और हमारी खुशहाली का, हमारी कामयाबी का राज होता है। और दूसरा ये कि इंसान के पास सबसे बड़ी जो नेमत है ना, वो है उसके पास इंतखाब की एक अल्लाह ताला ने नेमत दी है। तो अपने इंतखाब से वो ज़िंदगी बदल भी सकता है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना, जैसे मैंने बताया हमारा पैदा होना हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमारे बस में नहीं था, हमारी मर्ज़ी नहीं थी। यानी कुछ ऐसे काम हैं ना जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता या हमारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिन पर यानी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हमने सोचना है ना, जो हमारा काम है। ये नहीं कि जो हमारी ज़िम्मेदारी ही नहीं थी और उसी के बारे में हम सोचते रहें, वो नहीं सोचना। तो कामयाब होने के लिए हमें इन सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। और हर फैसला ज़िंदगी का जो है वो हमारे लिए अहम होना चाहिए, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। क्योंकि ज़िंदगी बनाने या बिगाड़ने का इख्तियार हमारे अपने पास होता है। ठीक है, ये ऐसा मामला होता है कि इसका इख्तियार हमारे पास होता है। तो इसके बारे में हमने सोचना है। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।